اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ملتان کے ایک مشہور و معروف ولی حضرت ارجن شیر بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ محترم ناظرین، کتب سیر میں بیان ہے کہ بخارا سے 4 بزرگ جن کا تعلق قوم سادات سے تھا، جن میں حضرت ارجن شیر رحمت اللہ علیہ، حضرت ازانی شیر رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ صالح رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ داد رحمت اللہ علیہ بطور سیاحت ہندوستان سفر کرتے ہوئے ملتان کے نواح میں واقع سرائے صدو تشریف لائے اور ایک جنگل میں قیام پذیر ہوئے۔ ان دنوں میں سرائے صدو میں یہ مشہور تھا کہ ایک جن قصبہ سرائے صدو کے باشندوں کو تکلیف دیتا ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک دن وہ جن ایک بیوہ عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت گریہ زاری کرتی ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی گریہ زاری کو دیکھتے ہوئے اس جن سے مقابلہ کیا اور شیر پر سوار ہو کر سانپ کو بطور چابک استعمال کیا اور اس جن کو شکست فاش دی۔ اس دن سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو لوگ ارجن شیر کے نام سے پکارنے لگے۔ یاد رہے کہ ارجن ایک ہندو کہانی مہا بھارت کا ایک ہیرو ہے جس نے اکیلے ہی تمام دشمنوں کو شکست فاش دی تھی، اس لیے تلمیاً آپ کو ارجن کہا جاتا ہے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ آپ کے بارے میں جو مشہور و معروف باتیں کتب سیر میں لکھی گئی ہیں ان میں آپ کی عز و انکساری کا ذکر ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں انکساری کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے، کسی کام کو اس لیے نہ روکے رکھتے کہ خادم آ کر کرے گا۔ بعض اوقات خدام کی موجودگی میں بھی اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ ایسی باتوں جن میں شخصیت پرستی کی جھلک نظر آتی ہو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، پھر تفریق کیوں کی جائے؟ فرق مراتب ہم انسانوں کے پیدا کردہ ہیں، اس میں خدا تعالیٰ کی مرضی بالکل شامل نہیں، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل نہ ہو ان کو کرنا فضول بھی ہوگا اور اس کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہوگا۔ اور کسی کو مجال ہے جو خدا کی ناراضگی کا سامنا کرے۔ خداوند تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے انسان جب تک متقی نہ ہو جائے، اپنا ہر قدم اپنا ہر لفظ محتاط روی سے استعمال نہ کرے، وہ کامل بندہ نہیں بن سکتا۔ حق بندگی تو اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب انکساری اور نفس کشی کے عوامل انسان میں نہ پیدا ہو جائیں۔ ایک روز آپ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا۔ جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اصل درویش یہ ہے جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور ربوبیت پہلے کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں ایک بار سخت قحط پڑا، والی ملتان کو غلہ کی ضرورت پڑی تو آپ نے غلہ کی بڑی مقدار اپنے ہاں سے اس کے پاس بھیجی۔ جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے انبار سے نقرئی سکے کے ساتھ کوزے بھی نکلے۔ والی ملتان نے شیخ کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن غلہ کے ساتھ اسے بھی ہم نے بخشا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے وصال سے متعلق کتب سیر خاموش ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار عبداللہ جمعدار تحصیل صدو نے بنوایا، جسے بحالت خواب بشارت ہوئی کہ مزار پاک تعمیر کروائے۔ اسی جمعدار تحصیل نے خانقاہ بنوائی اور نوکری چھوڑ کر مجاور ہو گیا۔ اب بھی اس کی اولاد آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار پر مجاور ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر ہر سال 27 جیٹھ کو عرس مبارک نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت فریاد جاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درم ہیں۔
آپ نے اس سے وہ 2 درم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا۔ راستہ میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ ایک بار آپ کے چاند معتقد اور مرید مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کی مٹھائیاں خریدی۔ ان میں ایک دانشمند بھی تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ مختلف تحائف آپ کی خدمت میں یکجا پیش کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے تھوڑی سی خاک راستے میں سے اٹھائی اور ایک کاغذ میں لپیٹ لی۔ جب یہ سلطان المشائخ کے پاس پہنچے تو ہر ایک نے اپنا تحفہ آپ کے سامنے رکھا اور اس دانشمند نے بھی وہ پڑیا کاغذ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کے خادم نے وہ تحائف اٹھانے شروع کیے۔ خادم نے چاہا کہ وہ کاغذ کی پڑیا بھی اٹھا لے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ اس پڑیا کو یہیں رہنے دو، یہ خاص ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے۔ وہ دانشمند فوراً تائب ہو گیا اور آپ نے اسے خلت خاص سے سرفراز کیا اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہیں وظیفے یا روٹی کی ضرورت ہو تو ہم سے کہو۔ محترم ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔